Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma baad. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا تعلق موت، آخرت اور اپنے مرحومین کی یاد سے ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، ایک دن اسے قبر میں جانا ہے۔ جب کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو اہل خانہ کو غم ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے اس کی مغفرت مانگتے ہیں۔ مرحوم کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا اور نیک اعمال کا ثواب پہنچانے کی نیت کرنا اسلامی روایات میں ذکر ہوا ہے، اور مسلمان اس بارے میں مختلف فقہی آراء رکھتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسروں پر اپنی رائے کو لازم نہ سمجھا جائے۔ لہٰذا ہمیں اس وقت پر سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، خود بھی نیک اعمال کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، موت ایسا سچ ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں روزانہ ہم جنازے دیکھتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی غفلت میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کی یاد انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کا اجر جاری رہتا ہے، جیسے صدقہ جاریہ، ایسے اعمال جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ اس لیے ہمیں اپنے مرحومین کے لیے سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین۔ اگر ہم واقعی اپنے مرحومین سے محبت کرتے ہیں تو صرف ایک دن نہیں بلکہ زندگی بھر ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، قرآن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگیں۔ اور ایک اہم بات، ہر مسلمان کو اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آ جائے، اس لیے آج ہی توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال روزی کمائیں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ذرا تصور کیجئے، ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارا نام پکارا جائے گا، لوگ ہمارے جنازے کو کندھے دیں گے، ہمیں قبر میں اتارا دیا جائے گا اور پھر سب واپس چلے جائیں گے۔ قبر میں نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ اولاد، صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ تک سنتے ہیں۔ یہ لمحہ انسان کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا حق مار تو نہیں رہے؟ کیا ہماری کمائی حلال ہے؟ میرے عزیز دوستو، موت عمر نہیں دیکھتی۔ کتنے نوجوان دنیا سے چلے گئے، کتنے صحت مند لوگ اچانک اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ ابھی ہم بہت وقت ہے، توبہ کا بہت بہترین وقت آ جائے گا۔ اگر کسی مرحوم کی یاد میں ہم جمع ہوں تو یہ موقع ہمیں اپنی اصلاح کی یاد بھی دلاتا ہے۔ مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا عزم کریں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو زندہ لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہیں اور
اور مرحوم کو بھی دعا کا ذریعہ بنتی ہے۔ معزز حاضرین، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم روزانہ اپنی دنیا کے لیے منصوبے بناتے ہیں، لیکن یہ کم سوچتے ہیں کہ ہماری آخرت کی تیاری کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کے پاس کتنا مال ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے دنیا سے رخصت ہو۔ میرے عزیزو، جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر کی بشارت دیتا ہے۔ ہمیں مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس پر کسی کا حق ہو تو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے نام پر صدقہ خیرات کرنا بھی ایک نیک عمل ہے، بشرطیہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دکھاوے یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنے گھر میں بھی یہ ماحول بنانا چاہیے۔ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، سچائی اور امانت داری اپنائی جائے، والدین کی خدمت کی جائے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے۔ یہی اعمال ہے جو انسان کے لیے آخرت میں سرمایہ بنیں گے۔ آئے اپنے دلوں کا جذبہ لیں۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کر دیں، اگر نماز میں کوتاہی ہے تو آج ہی توبہ کر لیں، اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔